السلام علیکم اسٹوڈنٹس، ہم باب صوم پڑھ رہے تھے تو آج ہم باب صوم سے خطبہ حجۃ الوداع یہ سبق سٹارٹ کریں گے۔ تو آج ہم نے اس سبق کی ایکسرسائز میں سے جو سوال نمبر 1 ہے، درج ذیل سوالات کے جوابات لکھیے۔ اس میں سوال نمبر 1 پڑھیں گے اور جز نمبر 2 کا جو ہاف پڑھیں گے، مطلب ہم نے 1.5 کوسچن آج پڑھنے ہیں۔ تو کوسچن نمبر 1 ہے جی، خطبہ حجۃ الوداع کا تعارف لکھیے۔ تو خطبہ حجۃ الوداع کا تعارف، اس کا جواب آپ کے پیج نمبر 49 پہ موجود ہے۔ یہ جہاں سے سبق سٹارٹ ہو رہا ہے وہاں پہ تعارف کی ہیڈنگ لگائیں گے، اور اس کے بعد یہ میں نے آپ کو مارک کر دیا ہے کہ کہاں تک اس کا جواب ہے۔ وہ ہے انسانی حقوق کا منشور بھی کہا جاتا ہے، یہاں تک اس کا جواب ہے۔ تو اب اس کے اندر کیا بیان ہوا ہے جی، اس کے اندر آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں نبوت کے اعلان کے بعد ایک ہی حج کیا ہے، اور وہ کب کیا؟ وہ 10 ہجری میں کیا۔ آپ نے جب یہ حج کرنے کے لیے نکلنا تھا تو آپ نے تمام عرب میں اعلان کروا دیا تھا کہ لوگوں میں حج کے لیے جا رہا ہوں، تو میرے ساتھ جو جانا چاہتا ہے تو وہ آ جائے۔ تو اس طرح 1 لاکھ سے زائد مسلمان جو تھے وہ آپ کے ساتھ جانے کے لیے جمع ہو گئے تھے۔ تو آپ ذوالقعدہ کی 26 تاریخ کو مدینہ سے نکلتے ہیں اور 4 ذوالحجہ کو ذوالحلیفہ کے مقام پر احرام باندھ کر آگے روانہ ہوتے ہیں۔ تو اس کے بعد مناسک حج سارے کے سارے پورے کرتے ہیں۔ وہاں پر میدان عرفات کے اندر 9 تاریخ کو آپ نے ایک خطبہ دیا تھا، اس خطبے کو کہتے ہیں خطبہ حجۃ الوداع۔ اس حج کو حجۃ الوداع کہتے ہیں، اور اس حج کے دوران دیا جانے والا جو خطبہ تھا اس کو خطبہ حجۃ الوداع کہتے ہیں۔ تو یہ خطبہ حجۃ الوداع کا تعارف تھا۔ تو اب ہم اس کو ریڈ کر لیتے ہیں۔ تعارف، یہ آپ ہیڈنگ بنائیں گے۔ 10 ہجری کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کا پہلا اور آخری حج کرنے کا ارادہ کیا، اور تمام عرب میں اس کا اعلان کروا دیا۔ اس طرح 1 لاکھ سے زائد مسلمان حج کرنے کے لیے جمع ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 26 ذی القعدہ کو مدینہ روانہ ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 ذوالحجہ کو ذوالحلیفہ کے مقام پر احرام باندھا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے تمام مناسک مکمل کیے۔ مناسک مکمل کرنے کا مطلب جتنی بھی حج کے فرائض یا سنتیں تھیں وہ آپ نے پورے کیے، جیسے قربانی کرنا، صفا مروہ کے درمیان دوڑنا، اور بھی بہت سارے جو بھی حج کے مناسک ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حج کو حجۃ الوداع کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ آپ کا آخری حج تھا۔ تو وداع جاتے جاتے کہتے ہیں، جب کوئی رخصت ہو رہا ہو تو اس کو الوداع کیا جاتا ہے، تو اس لیے یہ بھی کیونکہ آخری حج تھا تو اس کو بھی حجۃ الوداع کہا جاتا ہے۔ 9 ذی الحجہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میدان عرفات میں تشریف لے گئے۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تاریخی خطبہ دیا جو تاریخ میں خطبہ حجۃ الوداع کے نام سے مشہور ہے۔ اس خطبے کو انسانی حقوق کا منشور بھی کہا جاتا ہے۔ تو یہاں تک اس کا جواب تھا۔ تو آج جو اقوام متحدہ کا انسانی حقوق کے حوالے سے چارٹر ہے، وہ بھی سارا کا سارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خطبہ سے اخذ کیا گیا ہے۔ تو بہرحال آپ نے اس خطبہ کے اندر کون سی اہم باتیں کی تھیں وہ یہ پوائنٹس کی صورت میں لکھی ہوئی ہیں۔ ٹوٹل 15 پوائنٹ ہے، تو آج ہم پہلے 7 پڑھیں گے۔ نمبر 1 پہ کیا اعلان کیا جی؟ جان و مال اور عزت کا احترام۔ تو یہ نمبر 1 پہ جو پوائنٹ ہے، اس کے بعد آپ نے برابری کا اعلان کیا، اور وہ ایک مشہور حدیث آپ نے سن رکھی ہے، کسی عربی کو اجمی پر، کسی گورے کو کالے پر، کسی کالے کو گورے پر۔ تو یہ حدیث آپ نے وہاں پہ ہی بیان کی تھی۔
اس کے بعد ہے جی جاہلیت کے خاتمے کا اعلان کیا، سود جتنا بھی تھا جاہلیت کا وہ سارے کا سارا ختم کر دیا۔ اس کے بعد آپ نے دشمنیوں اور جھگڑوں کے خاتمے کا اعلان بھی کیا تھا، عورتوں کو حقوق سے بھی نوازا تھا، اور یہ آپ نے پہلے بھی تبلیغ کی تھی، لیکن علل اعلان سر عام ساری دنیا کو آپ نے خطبہ حجۃ الوداع میں بھی بتایا تھا کہ عورتوں کے بھی حقوق ہیں۔ مردوں کے عورتوں پر حقوق ہوتے ہیں، عورتوں کے مردوں پر ہوتے ہیں۔ اب مردوں کا حق کیا ہے کہ عورتیں ان کی عزت کی حفاظت کریں، اور عورتوں کا کیا حق ہے؟ وہ یہ ہے کہ مرد ان کو اچھا کھلائیں، اچھا پلائیں اور اچھا پہنائیں۔ اس کے بعد نمبر 7 پہ ہے خوف خدا۔ تو یہ 7 پوائنٹ آج ہم پڑھیں گے، باقی جو 8 ہوں گے وہ ہم نیکسٹ ٹائم پڑھیں گے۔ تو پوائنٹ نمبر 1 ہے جی، اچھا اس میں آپ ہیڈنگ بنائیں گے یا اوپر ایک لائن لکھیں گے، خطبہ حجۃ الوداع کے اہم نکات درج ذیل ہیں۔ نمبر 1 پہ ہے جان و مال اور عزت کا احترام۔ لوگوں، تمہاری جان، مال اور عزتیں ایک دوسرے پر ایسے ہی مقدس ہیں جیسے آج کا دن، یہ شہر اور یہ مہینہ تمہارے لیے مقدس ہے۔ دیکھو تم ضرور اپنے رب کے دربار میں حاضر ہوگے اور وہاں تمہارے اعمال کی باز پرس ہوگی۔ خبردار میرے بعد گمراہ نہ ہو جانا کہ آپس میں ایک دوسرے کی گردن مارنے لگو۔ تو یہاں پر ایک لفظ آیا باز پرس۔ باز پرس کا مطلب پوچھ گچھ ہونا، اور گردن مارنے کا مطلب قتل کرنا، کسی کی جان لینا۔ تو چونکہ اہل مکہ یا اہل عرب وہ اس حج کے دن کو بھی مقدس جانتے تھے اور حج کے مہینے کو بھی مقدس جانتے تھے اور شہر مکہ کو بھی مقدس جانتے تھے، وہ ان کے احترام کا تو لحاظ کرتے تھے، لیکن لوگوں کی جان، مال اور عزت ان کی حفاظت نہیں تھے کرتے۔ تو اللہ کے نبی نے ان کو سمجھانے کے لیے یہ مثال دی کہ جس طرح یہ دن، شہر اور مہینہ مقدس ہے، اسی طرح تمہاری جان، مال اور عزت بھی ایک دوسرے پر مقدس ہے، مطلب اس کی بھی ویسے ہی حفاظت کرنی چاہیے۔ نمبر 2 پہ ہے برابری۔ لوگوں، بے شک تمہارا رب ایک ہے، تمہارا باپ ایک ہے، تم سب آدم کی اولاد ہو اور آدم مٹی سے بنے تھے، اس لیے کسی عربی کو اجمی پر، کسی گورے کو کالے پر اور کسی کالے کو گورے پر کوئی برتری حاصل نہیں مگر تقویٰ کے سوا۔ تو یہ قرآن مجید میں بھی ہے کہ اللہ کے نزدیک ترین وہی بندہ ہوگا جو تقویٰ میں سب سے زیادہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کسی کے مال اور کسی کی صورت کی وجہ سے اس کو اپنے قریب نہیں کرتے کہ کوئی کتنا خوبصورت ہو اتنا اللہ کے قریب ہو، یا جو جتنا مالدار ہو اتنا اللہ کے قریب ہو۔ یہ نہیں ہے، جو جتنا زیادہ متقی اور پرہیزگار ہوگا اتنا زیادہ اللہ کے قریب ہوگا۔ نمبر 3 پہ ہے جی جاہلیت کا خاتمہ۔ اللہ تعالیٰ نے تم میں سے جاہلیت اور نسلی فخر کو ختم کر دیا ہے۔ اللہ سے ڈرنے والا انسان مومن ہوتا ہے اور اس کا نافرمان بدقسمت ہوتا ہے۔ اس کے بعد نمبر 4 پہ ہے سود کا خاتمہ۔ میں زمانہ جاہلیت کے تمام سود ختم کرتا ہوں اور سب سے پہلے اپنے چچا عباس بن عبد المطلب کے سود کو ختم کرتا ہوں۔ تو یہ آپ نے آغاز اپنے ہی خاندان سے کیا تھا۔ نمبر 5 پہ ہے دشمنیوں اور جھگڑوں کا خاتمہ۔ میں زمانہ جاہلیت کے تمام جھگڑوں کا خاتمہ کرتا ہوں۔ پہلا خون جو میں معاف کرتا ہوں وہ میرے چچا زاد ربیعہ بن حارث بن عبد المطلب کا ہے، اس کو حذیل نے قتل کیا تھا۔ تو یہ خون معاف کرنے میں بھی جو ابتدا کی وہ اپنے ہی خاندان سے کی۔ نمبر 6 پہ ہے عورتوں کے حقوق۔ لوگوں، تمہاری عورتوں پر تمہارا کچھ حق ہے اور عورتوں کا بھی تم پر کچھ حق ہے۔ تمہارا حق ہے کہ وہ تمہاری عزت کی حفاظت کریں، ان کا حق ہے کہ تم انہیں اچھا کھلاؤ، پلاؤ اور پہناؤ، عورتوں سے اچھا سلوک کرو، ان کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہو۔ تو یہ حق اور فرض یہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں لیکن پھر بتا دیتا ہوں۔ حق وہ ہوتا ہے جو ہم نے لینا ہوتا ہے، اور فرض وہ ہوتا ہے جو ہماری ڈیوٹی ہوتی ہے، یعنی کہ جو ہم نے ادا کرنا ہوتا ہے۔ ہم حق کے لیے تو آواز بلند کرتے ہیں لیکن فرائض کی انجام دہی کے لیے ہم خاموش رہتے ہیں۔ نمبر 7 پہ ہے خوف خدا۔ لوگوں، تم نے جلد ہی اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے اور وہ تم سے تمہارے مال کے بارے میں باز پرس کرے گا، اس لیے اپنے معاملات میں اللہ سے
ڈرتے رہو۔ تو یہ روز قیامت سوال ہوں گے کہ آپ نے مال کہاں سے کمایا، آپ نے مال کہاں پہ خرچ کیا۔ تو یہ 5 سوالوں میں سے 2 سوال یہ بھی ہیں، 3 تو قبر میں ہونے ہیں نا، روز قیامت میں 5 سوال ہونے ہیں، ان میں سے 2 یہ ہیں کہ مال کہاں سے کمایا، مال کہاں پہ خرچ کیا تھا۔ تو اس لیے ہمیں ہر معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ تو بچوں یہ تھا آج کا آپ کا لیسن، مجھے امید ہے کہ یہ آپ کو سمجھ آ چکا ہوگا۔ اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔